دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خلافت عثمانیہ کی بنیاد کس نے رکھی، اس خلافت کا بانی کون تھا اور کیا کیا خصوصیات اس میں موجود تھیں۔ ناظرین، جو صبر و استقامت، جذبہ ایمانی، عدل و انصاف اور حکمت و دانائی اس لیڈر میں پائی جاتی ہے، وہ شاید ہی آج کل کے حکمرانوں میں ہو۔ یہ وہ عظیم لیڈر تھا جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ میرا نام ہے مدثر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈاکومنٹری۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یقیناً آپ ہمیں جوائن کر کے ماضی کی دلچسپ واقعات سے اپنی نالج بڑھا سکیں گے۔ سن 1258 میں ارطغرل کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ عثمان کی پیدائش ترکی کے ایک شہر سوغت میں ہوئی۔ عثمان، جو عثمانیہ سلطنت کا بانی تھا، اور اس نے اس سلطنت کی بہت مضبوط اسلامی بنیاد رکھی۔ ایک ایسی اسلامی ریاست جس نے 600 سالوں تک 3 براعظموں پر حکومت کی، اور اس اسلامی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ ارطغرل نے اپنی پوری زندگی سلجوقوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزاری۔ ایک چھوٹے سے علاقے میں حکومت کی جس کا نام تھا سوغت۔ جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا، بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ شہر کی طرف لپٹے، مرد عورتیں، بچے بوڑھے جوان اور ادھیڑ عمر جو بھی ملا اسے قتل کر دیا کرتے۔ بہت سے لوگ بچنے کے لیے کنووں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ جاتے اور ایک عرصے تک غائب رہتے۔ کئی لوگ اپنے آپ کو دکانوں میں بند کر لیتے۔ جس کے پاس جو طریقہ تھا بچنے کا وہ اختیار کرتا۔ تاتاریوں کو جو بھی نظر آتا یا تو مار ڈالتے یا پھر غلام بنا لیتے اور مختلف سختیاں کر کے اذیت پہنچاتے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا نظر آتا تھا۔ کسی کی جان بخشی ہوئی نہ تھی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے یہودیوں اور نصرانیوں کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ بھی تصور کیا جاتا ہے جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کری، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، لوگوں کا مال و دولت لوٹا اور ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان تمام مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ بہت پستی کی طرف جا چکی تھی، تب دولت عثمانیہ کا عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیف نکتہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ امت مسلمہ جب اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہاں اسے دوبارہ عروج و تمکنت حاصل ہوئی اور وہ عزت و کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف کوشاں ہونے کے لیے تیار ہوئی۔ اہل حق اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں سے مدد و نصرت اور غلبہ و فتح کا جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، لیکن تکوینی اور شرعی اصولوں کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ کریم کے دین پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا لازم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور اپنے ارادے کو تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کرتا ہے۔ دولت عثمانیہ کے تسلط کی کہانی عظیم قائد عثمان کے پیدا ہونے کے ساتھ شروع ہوئی، جو اسی سال دنیا میں آیا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ دوستو، جب ہم عثمان کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں، ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات کا شخص ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے، جیسا کہ شجاعت و حوصلہ مندی، حکمت و دانائی، اخلاص سے بھرپور، صبر و استقامت، جذبہ ایمانی اور عدل و انصاف جیسے دیگر صفات ان میں پائے جاتے ہیں۔ جب بورسا، مدانوس، ادرا نووسکتا اور کستلا کے نصرانی امراء کو 1301 میں دولت عثمانیہ کے عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کے غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا،
تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس الاعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں ان کا ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے سلطنت روم کے فرما رواں سلطان علاء الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنا نام بھی لینے کی اجازت دے دی۔ عثمان کے زیر نگرانی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن یعنی نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یکے بعد دیگر قطع، لفقہ، آکے حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری میں کہوہ، یکیجہ، تراکلو اور تکرڑ بیکاری وغیرہ قلعہ فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر قرینوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ جذبہ ایمانی جیسی خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آئی جب بروسہ کے سپہ سالار اقرینوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پھر بعد میں سلطنت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں اپنا شمار کروایا۔ نصرانیوں کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، جیسے جماعت غزایہ روم یعنی کہ رومی غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت تھی جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے ڈٹی رہتی تھی۔ ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت روم کے خلاف جہاد کے سلسلے میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو بہت پختہ کر دیا۔ اسی طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور تھی، جس کا نام الخیان تھا۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ عثمان بن ارطغرل اس بات پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا تھا۔ اس نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر دی تھیں۔ یہ تھیں عثمان کی وہ صفات جو در حقیقت ایمان، روز آخرت کی تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت، اہل کفر سے نفرت پر مشتمل تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا کو چک کے علاقے میں رومی حکمرانوں سے 3 میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کریں، جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، مگر بعض جو جزیہ نہ دیتے اور نہ ہی اسلام قبول کرتے، عثمان ان کے خلاف جہاد کرتا اور اس میں سستی کا مظاہرہ نہ کرتا، اور اس طرح رومیوں کو نیچے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی ملکیت میں شامل کر لیا۔ دوستوں، یہاں تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔